میرے سسرال والے پسی ہوئی مثالوں کا کام کرتے تھے۔ جب شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو ساس نے کہا، بہو اب تم بھی کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ وہاں گھر کی عورتوں سے ملاوٹ کا کام لیا جاتا تھا۔ خوف خدا میرے دل میں تھا، میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ رات کو شوہر سے سب کہہ دیا لیکن وہ بگڑ گیا۔ اپنی بکواس بند کرو اور خبردار جو آئندہ ایسی حرافات مجھے سنائی، طلاق دے دوں گا۔ میں ساری رات روتی روتی سو گئی۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے خود طلاق لی۔ مجھے یہ بھی اقرار ہے کہ طلاق لینا عورت کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ جس گھر میرا بیاہ ہوا وہاں مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، بس ایک ضمیر کی خرش کے سوا، لیکن ضمیر کی خرش بھی کچھ کم عذاب نہیں۔ تو میں نے طلاق لے لی اور اس پر مجھے کوئی پچھتاوا، شرمندگی یا افسوس نہیں ہے۔ متعلقہ ہونے کا داغ لے کر مجھے ایسے لگا جیسے یہ داغ نہیں بلکہ تمغہ افتخار ہے۔ عیش و آرام بھری اس دنیا سے نکل کر اپنی مفلسی میں دوبارہ سما جانے سے جو راحت و سکون ملا ہے، وہ جنت کی راحت سے کم نہیں، آپ حیران نہ ہو۔ میں بتاتی ہوں کہ کیوں میں نے اپنے ماتھے سے سہاگ کا جھومر نوچ کر طلاق کا داغ لگانے کے لیے اتنی دعائیں مانگی تھی۔ میں غریب مگر انتہائی شریف گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے والد اسکول ماسٹر تھے، وہ بچوں کو زیر تعلیم سے آراستہ کرنے میں روز و شب کوشاں رہتے تھے۔ ان کو نیکی، شرافت اور دیانت کا درس دیتے تھے۔ بچپن سے انہوں نے ہمیں اخلاقیات بھرے سبق رٹوائے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ملاوٹ کرنے والے اور منافع خور دوزخی ہوتے ہیں۔ یہ قوم کی صحت سے کھیلتے ہیں اور ملت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ان کے رزق میں حرام اور پیٹ میں آگ اور انگارے بھر جاتے ہیں۔ ان پر خدا کی لعنت ہوتی ہوگی۔ جب بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں راسخ ہو جائے تو وہ بدی سے سمجھوتا کرنے سے کترانے لگتے ہیں۔ والد صاحب نے مجھے ایم اے تک تعلیم دلوائی کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ کتنی دقتیں اٹھا کر انہوں نے مجھے اس منزل تک پہنچایا۔ جبکہ ہم گاؤں میں تھے اور یونیورسٹی شہر میں تھی، ایک پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ اس قدر قلیل ہوا کرتی تھی کہ 2 وقت کی روٹی عزت سے بامشکل پوری ہو پاتی تھی۔ ایسے حالات میں انہوں نے ہمت ہاری اور میں چاہتی تھی کہ ایم اے کر کے ہائی اسکول میں ٹیچر لگ جاؤں، یا قسمت یاوری کرے تو لیکچرار بن کر والد صاحب کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ جب حالات کریلا آتا ہے تو برسوں کے خوابوں کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ ان دنوں میں نے لیکچرشپ کی آسامی کے لیے درخواستیں دی ہوئی تھی کہ والد صاحب کی ملاقات گاؤں کے ایک امیر آدمی سے ہو گئی جس کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ اپنے پوتے کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لینے آیا تھا۔ ابا جان سے ان کی اچھی گپ شپ ہوئی۔ ان باتوں میں رشتوں کا ذکر چل نکلا۔ آفاق صاحب نے کہا، مجھے اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو کم از کم گریجویٹ ہو اور سادہ رہن سہن کی پروردہ ہو۔ امیری غریبی کے فرق میں اہمیت نہیں دیتا، لیکن جیسے ہر نوجوان کو آرزو ہوتی ہے کہ اس کی شریک حیات تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ نیک سیرت اور خوش شکل بھی ہو، میرے زاہد کی بھی یہی آرزو ہے۔ میری بیوی نے کافی لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جس میں یہ تمام خوبیاں یکجا ہو۔ دراصل گاؤں میں لڑکیاں خوبصورت تو بہت ہیں مگر تعلیم بس میٹرک۔ آپ بھی انصاف کیجئے، ڈاکٹر لڑکے کے لیے لڑکی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شہر میں تو بہت لڑکیاں مل جائے گی مگر ہماری بیگم کی نہ جانے کیا منطق ہے کہ وہ اس بات پر اڑی ہوئی ہے کہ مجھے بہو گاؤں میں رہنے والے گھرانے میں ہی بہو چاہیے۔ آفاق صاحب کی یہ باتیں سن کر میرا سادہ دل و صاف گو والد صاحب بولے، بھائی صاحب اگر آپ پسند کریں تو اپنی بیگم کو ہمارے گھر بھجوا دیں۔ میری بیٹی گاؤں کی پروردہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے جس کے لیے وہ 2 سال یونیورسٹی کی گرلز ہاسٹل میں قیام پذیر رہی ہے۔ یہ سن کر آفتاب صاحب کی باتیں کھل گئی۔ وہ بولے، رشتے تو نصیبوں سے ہوتے ہیں۔ ہر حال میں آج ہی اپنی بیگم کو آپ کے گاؤں بھیجوں گا تاکہ وہ ایک نظر آپ کی بچی کو دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہماری رشتہ داری ہو جائے۔ آپ تو بہت بھلے مانس ہیں، یقیناً اولاد بھی آپ کی جیسی نیک سیرت ہوگی۔ پھر اس طرح آفاق کی بیگم ہمارے گھر تشریف لائی۔ مجھے تو علم نہ تھا کہ یہ کیوں آئی ہے۔ جیسا ہمارے مزاج میں تھا خوش اخلاقی سے مہمان کی آؤ بھگت کرنا، وہ ہم نے کی۔ والد صاحب نے بتایا کہ ان کے دوست کے گھر سے خواتین آئیں گی۔
باتوں باتوں میں مسز آفاق نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر کافی اثر و رسوخ والے ہیں اور علاقے کے سیاستدان کی معاونت سے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کالج کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گاؤں میں رہ کر تم نے ماسٹر کر لیا ہے۔ انشاءاللہ 2-4 ماہ میں ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا کالج کھلنے والا ہے۔ جو ہی منظوری آئے گی عمارت بننا شروع ہو جائے گی۔ مجھ کو ان کی باتیں بہت پسند آئی کہ وہ تعلیم کی اس قدر قدردان ہیں۔ بہرحال جب والد صاحب آئے تو امی نے مسز آفاق کی بہت تعریف کی۔ اس طرح جب وہ گھر آ گئی تو وہ اپنے شوہر اور لڑکے سے میری بہت تعریف کی، گویا ان کو میں بطور بہو پسند آ گئی تھی۔ اگرچہ ایک سفید پوش پرائمری اسکول ٹیچر کی بیٹی تھی، والد نے سوچا یہ بھی ان لوگوں کی بڑائی ہے۔ باوجود یہ کہ ہماری غریبی ثابت تھی، انہوں نے اس عمر کا مسئلہ نہیں سمجھا اور ایک معمولی گھرانے میں بیٹے کا رشتہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امی زاہد کا گھر دیکھنے گئی تو ان کا وسیع و عریض حویلی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا دولتی، کیا شان و شوکتی، نوکر چاکر تھے، گاڑیاں سوزوکیاں ویگنیں تھی، ہر شے منہ سے بول رہی تھی کہ دولت اس کے گھرانے کی باندھی ہے۔ امی ابا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے ہم سیدھے سادے کم مایہ لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کر لیا تھا۔ پھر یہ قسمت کا لکھا ہے، زاہد کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں آفاق صاحب کی بہو بن کر ان کے گاؤں آ گئی۔ یہ بالکل غیر لوگ تھے مگر مجھے انہوں نے پہلے دن سے یہی احساس دیا کہ میں غیر نہیں ہوں۔ اپنیت کے اس احساس سے 2 ماہ بہت سکون سے گزر گئے۔ پھر رفتہ رفتہ اس گھر کے اسرار کھلنے لگے۔ پاس پڑوس سے سنگن ملی کہ پہلے یہ لوگ بہت غریب تھے، رفتہ رفتہ امیر ہو گئے۔ میرے سسر صاحب 3 قسم کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک میری چالیاں بنانے کا کارخانہ تھا اور دوسرا کارخانہ مثالوں کا تھا، تیسرا چائے کی پتی کا کاروبار تھا۔ اس کاروبار میں میرے 4 دیور بھی برابر کے شریک تھے، جبکہ میرے شوہر کی ایک ڈسپینسری تھی اور وہ ڈاکٹر کہلاتے تھے۔ شادی کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈسپینسر کا کورس کیا ہوا ہے اور قریبی دیہات میں چھوٹا سا مکتب چلاتے ہیں۔ دیہات کے سادہ لوگ ان کی سچ مچ کا ڈاکٹر ہی سمجھتے تھے، ساتھ ہی دواؤں کا ایک چھوٹا سا اسٹور بھی کھول رکھا تھا، جہاں سے دیہاتی بیچارے ان کے بتائے ہوئے نسخوں سے دوا خریدتے تھے۔ جہاں میرے میاں مکتب کرتے تھے وہ دیہات شہر سے صرف 7 میل دور تھا۔ میں اپنی سسرال میں ہی رہتی تھی۔ میرے میاں ہفتے میں 2 دن کے لیے گھر آتے، باقی دن وہ اپنے مکتب پر رہتے۔ ایک بار میں نے ساتھ جانے کو کہا تو بولے، میں تمہیں وہاں اس لیے نہیں لے کے جا سکتا کہ دیہات کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ تم وہاں اکیلی نہیں رہ سکو گی کیونکہ میں وہ رات دن مریضوں میں الجھا رہتا ہوں۔ ان کا جواب سن کر میں چپ ہو گئی۔ ہمارے گھر کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں ہم سب کی رہائش تھی، جبکہ دوسرا بڑا حصے میں ان کے کارخانے لگے ہوئے تھے۔ کارخانے میں اجرت پر مرد اور عورتیں کام کرتے تھے، تاہم کچھ کام گھر کی عورتوں کے بھی ذمے تھے جو وہ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی۔ جب شادی کو 3 ماہ گزر گئے تو ایک دن میری ساس نے کہا، دلہن اب تم بھی اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ جی اچھا امی جان، میں نے جواب دیا، جو کام آپ کہے گی میں کر دیا کروں گی۔ اگلے روز جس حال کمرے میں پسے ہوئے مسالے کی ڈیریاں ہوتی تھی وہ مجھے وہاں لے گئی اور بولی، تم ایسا کرو کہ ان 2 قسم کی ڈیروں کو اتنے تناسب سے ملاتی جاؤ، بس اتنا ہی کام ہے۔ انہوں نے مجھے ناک ڈانپنے کی خاص قسم کا ڈوریا والا رومال دیا۔ میں ناک لپیٹ کر مرچوں والی ڈیری کے پاس بیٹھ گئی اور غور سے ان ڈیروں کو دیکھا تو ان میں ایک ڈیری سرخ مرچوں اور دوسری رنگے ہوئے باریک برادے کی تھی۔ گویا ملاوٹ کا کام ہم گھر کی عورتوں کو کرنا تھا۔ یہی حال ہر مسالے کا تھا، حتیٰ کہ چائے کی پتی گھٹیا قسم کی اعلیٰ کوالٹی کے ڈبوں میں بھر کر زیادہ داموں میں بیچی جاتی تھی۔ چالیاں گلی سڑی، مضر صحت، رنگ میں رنگنے کے علاوہ اسکرین کے زہر سے مٹی کا جاتی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میرا ضمیر گوارا نہ کرتا تھا کہ ایسے گھٹیا کاموں میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹاؤں، جبکہ سسرال کے کسی ایک فرد کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ دولت کمانے کی خاطر وہ جو کام کر رہے ہیں کس قدر گھٹیا اور اخلاق سے گھرا ہوا ہے۔ یقین کریں، جب پہلی بار میں نے پسی ہوئی سرخ مرچوں میں برادہ ملایا تو میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ دل اور ہاتھ کانپ رہے تھے مگر لب خاموش تھے۔
سسرال میں کیسے کیا کہتی تو سارا کمبا ہی بگڑا ہوا تھا۔ ان پر میری نصیحت کا کیا اثر ہونا تھا، انتظار کرنے لگی کہ شوہر صاحب آئے تو ان سے کہوں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور نہ ملاوٹ کی اتنے بڑے جرم میں آپ لوگوں کی شریک بن سکتی ہوں۔ خدا خدا کر کے 6 دن گزر گئے۔ 7ویں روز زاہد آ گئے۔ ان سے کہا آپ کے والد اور بھائی، والدہ اور بہنیں سب کے سب جس غلط کاروباری رنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بظاہر تو آپ شریف کہلاتے ہیں، کوٹی نما گھر میں رہتے ہیں، مگر ایسی دولت سے کیا فائدہ جب رزق حلال اس میں شامل نہ ہو۔ ہمارے والد صاحب نے تو ہمیں ہمیشہ رزق حلال کھلایا ہے اور ہر کام ضمیر کی روشنی میں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں خلاف ضمیر کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہ کام کرنا تو کجا، میں گھر میں یہ دھندلی اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ میری ایک ہفتہ کی گھٹن تھی جو شوہر کے سامنے ان الفاظ میں نکلی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میری باتوں کی صداقت کو تسلیم کریں گے، بلا ملاوٹ کی چیزیں لوگوں کو کھلا کر انہیں بھی بیماریوں میں مبتلا کرنا ایک گناونا جرم نہیں تو اور کیا تھا۔ میری باتیں سن کر زاہد نے فرمایا، اپنی بکواس بند کرو اور خبردار جو آئندہ ایسی حرافات مجھے سنائی، طلاق دے دوں گا۔ مت پوچھئے کتنا دل کو صدمہ پہنچا۔ میرا سراپا ہی سلگ اٹھا، رو رو کر پاگل ہو گئی۔ اب تو تمام گھر والوں کو میری پریشانی کا علم ہو گیا اور وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے پرائی قوم کا جاسوس ان کے قبیلے میں گھس آیا ہو۔ میں سخت پریشان رہنے لگی تھی، لیکن انہیں میری پریشانی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اب میں اس دن کو کوستی کہ ایسے بے ضمیر لوگوں میں رشتہ ہوا۔ میرے والد بیچارے تو ایک معمولی ٹیچر تھے، اپنی سادگی کی وجہ سے ان لوگوں کو نہ پہچان سکے۔ انہوں نے کتنے دکھ سکھ کو کر مجھ کو ایم اے کرایا تھا۔ سوچتی تھی کہ اس دن کے لیے یہ لوگ تو صرف دولت مند ہی نکلے، تعلیم یافتہ بھی نہ تھے، کم از کم میری بات سننے کا ہی ان میں حوصلہ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری ذرا سی بات پر طوفان اٹھا دیتے۔ سچ بات کہتی تو الٹا مجھ پر ہی لن تن کرتے کہ کیا بے وقوف لڑکی ہے، اپنے ہی گھر کی خوشحالی کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ کاش میرے والدین خوشحال گھرانے کے بجائے کسی ایماندار مگر غریب گھر میں بیاہ دیتے۔ میں پڑھی لکھی تھی، ملازمت کر کے اپنے گھر کے حالات سدھار لیتی، دل کو سکون تو میسر ہوتا۔ اب میں ہر وقت غمزدہ و پریشان رہ لگی۔ کھانا کھاتی تو کراہٹ آتی کہ اس کے حرام کما رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ دل کی گھٹن بڑھتی گئی۔ جب پتہ ہو کہ قریب ہی قرے میں کوٹ ملایا جا رہا ہے، جب علم ہو کہ ایسا کچھ غلط ہو رہا ہے جو لاکھوں انسانوں کی صحت کو برباد کرنے کا سبب بن رہا ہے، اف کتنی روح فرسا بات تھی۔ سوچ سوچ کر ذہنی بیمار پڑتی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ملاوٹ کا کاروبار جاری رہا۔ اب میں نے نماز کی طرف دھیان دیا۔ ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگتی تھی کہ خدایا تو مجھے سکون دے اور ان لوگوں کو سدھار دے اور سیدھی راہ دکھائے، یا پھر مجھے اس گھرانے سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ کارخانے پر چھاپا پڑ گیا، سسر در لیے گئے، 1 لاکھ روپیہ دے کر پولیس سے جان چھڑوائی۔ ابھی اس واقعے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے شوہر گرفتار ہو گئے۔ ایک دیہاتی عورت کو غلط انجیکشن لگا دیا، جس باعث وہ جاں بحق ہو گئی اور یہ اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ ڈسپنسری پر پولیس نے قبضہ کر لیا۔ مطب کی تلاشی لی گئی تو کئی مضر صحت جہلی دوائیاں نکلی۔ اس کے علاوہ ادویات جو تاریخ گزر جانے کے بعد ضائع کر دینی چاہیے، وہ یہ خرید لیتے اور ان کو استعمال کر کے روپیہ کرا لیتے تھے۔ کئی ڈبے ایسی سرکاری اسپتالوں سے اسمگل شدہ دواؤں کے نکلے جو حکومت غریب مریضوں کے لیے مفت مہیا کرتی تھی، اور سرکاری اسپتالوں سے ضمیر فروش ملازموں کے ذریعے ایسی ہی عطائی ڈاکٹروں کے پاس فروخت کر دی جاتی ہے۔ زاہد صاحب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے مجھے طلاق کی دھمکیاں دی، اگرچہ میں نے ان کو اندر نہ کرایا تھا۔ قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جاں بحق ہو جانے والی مرزا کے لواحقین نے ان کو اندر کرا دیا تھا۔ جب طلاق کی دھمکیاں ملی تو والد صاحب نے عدالت کے ذریعے ان بے ضمیر لوگوں سے نجات حاصل کر لی۔ سسر صاحب کے کارخانے بھی بند ہو گئے۔ یہ بھی سب قدرت کی طرف سے ہوا۔ جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر غریبوں کا حق مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کبھی طوفان کی گرفت میں نہیں آئیں گے، وہ ضرور ایک دن کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ قانون سے بھی بچ جائے تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بچ سکتے ہیں۔ میں آج متعلقہ کا داغ لیے ہوں، مگر اس سے میری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا۔
شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے برے لوگوں سے نجات دی، ورنہ میری اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ اب زیادہ بروبر زندگی جی رہی ہوں، ایک کالج میں لیکچرار ہو گئی اور اپنے والدین، بہن بھائیوں کی خدمت کا موقع میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔